अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी में कल का जिक्र था कि हज़रत सुहैब बिन सनान रूमी रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि जब से उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए थे तो इस्लाम पर्दे से बाहर आ गया था। यानी खुल्लम खुल्ला दावतें देनी शुरू हो गई थी। तबलीग की इसकी एलानिया दावत दी गई थी। हम हलक़े लगाकर बैतुल्लाह के चारों तरफ बैठ जाया करते, बैतुल्लाह का तवाफ़ किया करते, जो पहले कभी नहीं हो सकता था इतना खुल्लम खुल्ला। उनके ऊपर सख्तियाँ हो जाया करती थीं अगर वो ऐसा करते, और जिसने हम पर सख्ती की इससे इंतकाम भी लिया जाता और इसके बाद मज़ालिम का जवाब दिया जाता, क्योंकि सब लोग हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से बहुत डरते थे। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि जब से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया तब से हम बराबर ताकतवर और बाइज्जत रहे। कुरैश का नुमाइंदा, अब आगे का आज से शुरू हो रहा है। कुरैश का नुमाइंदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में, इन दोनों बतले जलील यानी हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के मुसलमान हो जाने के बाद जुल्म व सितम के बादल छटना शुरू हो गए, और मुसलमानों को जो सख्तियों का तख्ता मश्क बनाने के लिए मुशरिकीन पर जो बदमस्ती छाई हुई थी, इसकी जगह सूझबूझ ने लेनी शुरू की। यानी उन्हें सोचना समझना उन लोगों ने शुरू कर दिया। चुनांचे मुशरिकीन ने यह कोशिश की कि इस दावत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मंशा और मकसूद हो सकता है इसे और ज़्यादा मकदार में फ़राहम करके, यानी इनका मंशा अगर कुछ बड़ा बनने की है या कुछ हासिल करने की है तो हम उससे भी ज़्यादा मकदार में उन्हें फ़राहम करने की पेशकश करके आपको आपकी दावत व तबलीग से बाज रखने के लिए सौदेबाजी करेंगे। लेकिन इन गरीबों को पता न था कि वो पूरी कायनात जिस पर सूरज तुलू होता है आपकी दावत के मुकाबिल कोई भी हैसियत नहीं रखती, इसलिए इन्हें अपने इस मंसूबे में नाकाम व नामुराद होना पड़ा। इब्ने इस्हाक़ ने यज़ीद बिन ज़ियाद के वास्ते से मोहम्मद बिन काब क़र्ज़ी का यह बयान नकल किया है कि मुझे बताया गया उतबा बिन रबिया ने, जो सरदार कौम था, एक रोज़ कुरैश की महफ़िल में कहा, और इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में एक जगह तन्हा तशरीफ़ फरमा थे कि कुरैश के लोगों, क्यों ना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इनसे बातचीत करूं और इनके सामने चंद अमूर पेश करूं, यानी चंद उनके सामने कुछ बातें रखूं, हो सकता है वो कोई चीज़ कबूल कर लें। तो जो कुछ भी वो कबूल कर लेंगे इसे देकर हम इन्हें अपने आप से बाज रखेंगे। ये इस वक्त की बात है जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो चुके थे, और मुशरिकीन ने ये देख लिया था कि मुसलमानों की तादाद बराबर बढ़ती ही जा रही है। मुशरिकीन ने कहा, अबुल वलीद आप जाइए और इनसे बात कीजिए। इसके बाद उतबा उठा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया। फिर बोला, भतीजे, हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा और मुकाम है और जो बुलंद पाया तुम्हारी हम निस्बत है वो तुम्हें मालूम ही है, और अब तुम अपनी कौम में एक बड़ा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुमने इनकी जमात में तफ़रक़ा डाल दिया, यानी अपने रिश्तेदारों में तफ़रक़ा डाल दिया, इनकी अक़लों को हिमाकत से दो चार करार दिया, इनके माबूदों और इनके दीन की ऐब चीनी की, और इनके जो आबा व अजदाद गुज़र चुके हैं इन्हें काफिर ठहराया। लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं तुम पर चंद बातें पेश कर रहा हूँ, इन पर गौर करो, हो सकता है कोई बात कबूल कर लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद कहो, मैं सुनूंगा। अबुल वलीद ने कहा, भतीजे, ये मामला है जिसे तुम लेकर आए हो, अगर इससे तुम ये चाहते हो कि माल हासिल करो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा किए देते हैं कि तुम हम में सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओ, और अगर तुम ये चाहते हो कि आज़ाज़ व मर्तबा इज़्ज़त हासिल करो तो हम तुम्हें अपना सरदार बनाए लेते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बग़ैर किसी मामले का फ़ैसला ना करेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें अपना बादशाह बनाए लेते हैं, और अगर ये जो तुम्हारे पास आता है कोई जिन भूत है जिसे तुम देखते हो लेकिन अपने आप से दफ़ा नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज भी तलाश कर देते हैं, और इस सिलसिले में हम अपना इतना माल खर्च करने को तैयार हैं कि तुम शफायाब हो जाओ,
کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے۔ جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب میری سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حام میم کی کچھ آیتیں پڑھیں، جس کا مطلب ہے یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا، یعنی اس کو نہیں مانا اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا۔ پھر فرمایا، ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا، ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھے رہو۔ خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تھی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ وَثَمُودَ۔ جب اس قول پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پس اگر وہ روگردانی کریں، اس کا مطلب ہے پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ تھر تھر کانپ گیا اور کھڑا ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کہیں، ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے، کہیں یہ جو ان پہ جو سمود کے اوپر جو کڑک کی عذاب نازل ہوا تھا کہیں وہ عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مذکورہ گفتگو کی۔ ابو طالب بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کرتے ہیں۔ حالات کی رفتار بدل چکی تھی، گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ بن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش کی تھی۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر کے لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے اٹھا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک
ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور ان حالات میں خدا نخواستہ اگر کوئی مشرک اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑا تو حمزہ رضی اللہ، عمر رضی اللہ یا اور کوئی شخص کیا کام دے سکے گا؟ ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین علانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے، ابرموا امرم فإنا مبرمون، 79 سورت کی 43 آیت۔ اس کا مطلب ہے اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے، ہر طرف سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں، تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ جو ان کے خاندان کے تھے، بڑے عبد مناف کے 2 صاحبزادوں، اپنے جو چچا تایا جو ان کے تھے، ان کے عبد مناف کے 2 صاحبزادوں یعنی ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندان کو، یعنی ان کے جو خاندان والے تھے، ان کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے، اب اسے سب مل کر انجام دیں۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی۔ البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا، اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ اب انشاءاللہ آگے کل ہوگا، آپ نے سن رہی ہوں گی، اچھا بھی لگ رہا ہوگا کہ ہمیں کچھ جانکاری ہو رہی ہے۔ ویسے تو لوگوں کو جانکاری ہوتی ہے مگر بہت سے لوگوں کو نہیں بھی ہوتی ہے، کچھ سب جو بھی سنے گا اسے تھوڑی بہت جانکاری ہوگی، یہ شارٹ میں ہی ہے، نہیں تو اس کی تو بہت ہی موٹی موٹی کتابیں ہیں، ایک ایک چیپٹر کی کتابیں، حمزہ کے اوپر حضرت حمزہ پہ، یہ حضرت عمر پہ موٹی موٹی کتابیں ہیں جو ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی۔ میں تو اتنا چھوٹا سارا پڑھ رہی ہوں کہ بس آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی اور سمجھ میں بھی آئے گا۔ زیادہ لمبا کر دو بادشاہوں کی باتیں یہ وہ تو پھر واقعی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ چلیے اچھا، السلام علیکم، اللہ حافظ۔